आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ात इस्म की हम्द व सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल-रब जल्ले शानहू। अल-रब तसलसल और सिलसिले की इब्तिदा करने और इसे कायम रखने वाला, संवारने वाला, निगरानी करने वाला और मुकम्मल इख्तियार रखने वाला, बनाकर जारी कर देने वाला और मुसलसल जारी रखने वाला, वो साने जो सनद गरी की इब्तिदा से लेकर इसकी इंतहा तक इसकी निगहदाश्त भी करता है, रहनुमाई भी, और इसको कायम रखने में मुसलसल मदद भी करता है। इसकी रब्बानियत और शान रबूबियत ही ये है कि वो हर लम्हा हर शय को जारी रखे हुए है। रब वो इस्म है जो बारी ताला की तमाम अस्मा के साथ अपनी सफ़ात और अपने मानी की वजाहत करता है। इसमें बारी ताला की तमाम तर सफ़ात सिमट कर आ जाती हैं। इरशाद रब्बानी है, दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और 6 दिन बनाए, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा अफरोज हुआ जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है। जिसने सूरज, चांद, सितारे पैदा किए, सब इसके फरमान के ताबे हैं। खूब जान लो सब इसी की खल्क हैं और इसी का अमर है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार। बस गिड़गिड़ाते हुए एलानिया और खुफिया अपने रब को पुकारो जो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। रब बनाकर मुसलसल जारी रखने वाला, हमेशा हमेशा मावनत करने वाला, वो साने जो सनदगरी की इब्तिदा से इसकी इंतहा तक अपनी सनद की निगहदाश्त करता है और अज़ल से अबद तक इसकी रहनुमाई करता है। बनाकर छोड़ देना इसकी आदत नहीं है, क्योंकि इसकी रब्बानी की सनद और शान रबूबियत ही ये है कि वो हर लम्हा हर शय को जारी रखे हुए है। अगर वो जारी ना रखे तो इसकी हर मखलूक और हर तख्लीक का सिलसिला बाकी ना रहे। एक बार बनाकर छोड़ देना या अधूरा काम करना इसकी शान तख्लीक के खिलाफ और इसके मकाम के मुनाफी है। इसकी शान रबूबियत का तकाजा यही है कि काम को जारी रखे, पैदा करे, हयात को मकसद हयात अता करे, काम की सलाहियत दे, काम दे, मौक़े अता करे, रहनुमाई करे, तौफीक बख्शे, काम और अमल की ताकत और हिम्मत दे, अमल को ज़िंदगी और ज़िंदा रहने की मुसलसल ज़रूरत बना दे, और ये सब करने के बाद फिर अगर कोई अपने मिशन और मकसद में नाकाम हो जाए तो सब्र भी अता वही करता है और दोबारा हौसला आजमाने की हिम्मत भी वही देता है। ये वही है जिसने एक तरफ तो अपनी तमाम मखलूक़ात को सलाहियतें अता की और दूसरी तरफ इन सलाहियतों के इस्तेमाल के मौक़े पैदा कर दिए। एक तरफ ज़रूरत पैदा की तो दूसरी तरफ इंसान को सनत और ईजाद का शऊर अता कर दिया। ज़िंदगी ईजाद की तो इसके साथ ही परवरिश का सामान भी पैदा कर दिया, जिसके ज़रिए ज़िंदगी मुसलसल जारी रही और मुस्तकिल ज़रूरत ईजाद को और ईजाद ज़रूरत को पैदा करती रही और ताअबद पैदा करती रहेगी। यही इसकी रबूबियत की शान है। सूरत, सीरत, क़ुव्वत, सलाहियत, फितरत, आदत, सिफत और खासियत, ये सब इसी की शान का अतिया और फैज़ हैं कि ये सलाहियतें देकर इन्हें आजमाने के लिए मौका और महल अता करना इसी की इनायत है। रब और रब की रबूबियत के मानी ही ये हैं कि आदम को तख्लीक फरमाकर बनी नौ इंसान का सिलसिला शुरू कर दिया और क़यामत तक इसकी रहनुमाई, इसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील के सामान पैदा कर दिए। तो जहाँ इसने इंसान को काम करने के लिए हाथ अता किए तो वहाँ इन हाथों को मेहनत के मौक़े भी बख्शे। चलने के लिए पैर दिए तो खुश्की और तरी और पहाड़ों में रास्ते भी पैदा कर दिए। देखने के लिए आँखों की नेमत बख्शी तो नज़ारे भी दे दिए। कान अता किए तो समाज से टकराने वाली मशहूर कुन आवाज़ें और फहमो फरासत भरी आवाज़ें भी तख्लीक फरमा दी। दिलो दिमाग दिए तो सोच व फिक्र के लामहदूद दफ्तर अता फरमा दिए। गोया के रबूबियत की सिफत ही ये है कि एक बार किसी भी शय को बनाकर छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी हर मखलूक को इस खालिक हकीकी ने क़यामत तक के लिए नस्ल भी अता की और दायरा अमल भी बख्शा और इसकी रहनुमाई भी की।
اس نے مخلوق کے ذریعے ایجادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، اس کے عضو کو پور پور کو صلاحیتوں سے بھر دیا، اور غور طلب بات یہ ہے کہ ربوبیت کی یہ شان محض انسان کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ربوبیت کی یہ شان، تخلیق کی یہ قوت اور نگہداشت و رہنمائی کی یہ لازوال طاقت اپنی ہر مخلوق کے لیے ہے۔ اس نے جب آسمان زمین بنائے تو اس کرۂ ارض پر رہنے جینے اور سانس لینے کے لیے جس مخلوق کو جس ساخت اور نمونے اور خاصیت کی ضرورت تھی، وہ خاصیت ان میں سے ہر مخلوق، جاندار اور بے جان، اعلیٰ اور ادنیٰ، ہر شے کو بقدر ضرورت عطا کی۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، اندھیرا، روشنی، دریا، سمندر، پہاڑ، صحرا، جنگل اور بیابان، غرض کے سب کو وہ صورت اور فطرت دی جس سے وہ اس کائنات میں پوری طرح سے اپنا فرض ادا کر سکے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ ادھر آبی جانور کو تیرنے کی تعلیم دی تو ساتھ ہی سمندر اور دریا پیدا کر دیے، پرندے کو پرواز کرنے کی صلاحیت بخشی تو اسے اڑنے کے مواقع اور فضا بخش دی، اور ہر جگہ ان سب کی رہنمائی فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بجز رحمان کے انہیں کوئی تھامے ہوئے ہے؟ بظاہر بے جان زمین پر نظر کی جائے تو خالق حقیقی نے اسے نباتات پیدا کرنے کی صلاحیت دے کر اس عمل کو اس طرح سے جاری رکھا ہے کہ بیج سے درخت اور درخت سے بیج اور پھل اور پھول کا کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ نہ جانے کب سے ہے اور کب تک چلے گا۔ اسی طرح ہر شے میں تخلیق کا عمل جاری ہے اور جاری رہے گا، کیونکہ رب ابتدا کر کے چھوڑ دینے والا مالک نہیں ہے، وہ ایسا رہنما اور رہبر، معلم اور ہادی اور مددگار ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا۔ اس کی یہی صفت ربوبیت کہلاتی ہے۔ وہی ہے جو لمحہ لمحہ نگہبانی کرتا اور سینچتا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، ادنیٰ اور اعلیٰ، کوئی شے ایسی نہیں جس کے اندرونی اور بیرونی ہر نظام میں اس کی ربوبیت کی شان عیاں نہ ہو، کہ جب جس شے کو تبدیلی یا رہنمائی درکار ہوتی ہے، قدرت کی جانب سے ہی انتظام ہو جاتا ہے۔ اس رب کریم کے اس اعلیٰ ترین نظام میں ہر مخلوق کی رہنمائی کا طریقہ دوسری مخلوق سے مختلف ہے۔ انسان، جن، ملائک، درندے، پرندے، چرند، آبی جانور، وحشی اور جنگلی یا پالتو، سدھائے ہوئے جانور اور ننھے منھے کیڑے مکوڑے، الغرض کے کائنات میں چھپے اور ظاہر تمام جاندار، سب کی ضروریات اور ضرورت کا اندازہ دوسری مخلوق سے جداگانہ ہے۔ اس کی بظاہر بے جان تخلیق بھی ان گنت ہیں۔ آنکھ سے نظر نہ آنے والے ذروں سے لے کر ہوا، دریا، سمندر، پہاڑ، صحرا، بیابان، ویرانے، آبادیاں، ان سب کی حالت، ضرورت تمام سے دیگر ہے۔ وہ اپنی ہر مخلوق سے اس کی ہمت اور منصب کے مطابق ہی خدمات اور مقاصد عطا فرماتا ہے، اور کسی مخلوق پر اس کے حوصلے سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اس کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ اس کی نگاہ یا اس کی توجہ سے کوئی پوشیدہ نہیں رہتا، نہ اس کے حافظے سے کوئی شے محو ہوتی ہے۔ وہ اپنے کام کی ابتدا کر کے اسے درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور اس دوران کسی بھی چیز کو لمحے کے ہزارویں حصے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب کریم انسان کا جوڑا بناتا ہے اور اسی کو انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنا کر باپ کے سلب سے نطفہ کو رحم مادر میں منتقل کرتا ہے، جہاں اس بے مقدار اور بے وقت قطرے کی پرورش اور نشو و نما کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس قطرے سے ایک وجود بنتا ہے جسے سماعت و بصارت اور دل و دماغ عطا کرتا ہے، اور لمحہ لمحہ اس کی حیت اور ساخت کو بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بے توقیر سا قطرہ ایک بچہ بن جاتا ہے جو ایک اندازے کے تحت پلتا اور پرورش پاتا ہے۔ اس کا عضو انگ جس انداز اور جس پروگرام کے تحت بڑھتا اور اس کی اندرونی اور بیرونی نظام
جس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور تکمیل پاتے ہیں، وہ سب کرنا کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ وہی والدین جو کرۂ ارض پر سب سے زیادہ محبت اور سب سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے اور تکالیف برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی جسم میں پلنے اور بڑھنے والے بچے کے کسی ایک عضو کو بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، نہ بنے ہوئے کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کی تقدیر میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اولین سانس سے اس کے اچھے برے، مشکل آسانی یا کامیاب اور ناکامی کا کوئی اختیار کسی کو نہیں ہوتا، بلکہ اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ جوان ہوتا ہے، شباب کو پہنچتا ہے، بظاہر سب کچھ کرتا ہے، مگر کلی اختیار اسی ہستی کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے جس کی ربوبیت اس کی نگہداشت اور نگرانی کر رہی ہوتی ہے، اور جس نے اس کا نصیب لکھا ہے اور جس کے حکم پر وہ اپنے نصیب کے سب کام سر انجام دیتا ہے، وقت گزارتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار سرد و گرم کامیابیاں، ناکامیاں، خوشی اور غم دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کرتا کہ ایک قطرے سے انسان تک، جوانی، بڑھاپے، موت تک، ہر لمحہ اور ہر ساتھ کون سی طاقت اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی چھپی اور ظاہری تمام ضروریات کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے پوری ہوتی رہی ہیں، اور اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا اور جانے کا مقصد کیا ہے، اور کیا اس رب کے حضور جانا ہی اس کی حیات کی تکمیل ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور قرآن کی آخری آیت سورۃ الناس میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل اعوذ برب الناس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔